السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آج پاکستان کے ساتھ ایران سے جتنے بھی پلین پاکستان جا رہے تھے اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے۔ ان کو جناب کہا گیا ہے کہ اپنا روٹ تبدیل کیجئے اور ایرانی فضائی حدود جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ایران اور پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی خطرناک جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے یا کوئی ایسا اختلاف ہے تو اسے بیٹھ کر دور کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران اگر آپس میں لڑیں گے، دونوں ہمسایہ ملک ہیں، تو تیسری قوت جو ہوتی ہے وہ فائدہ اٹھا جاتی ہے۔ جو تیسری قوت ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے جناب کہ ان کو برباد کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ خود ہی ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں۔ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں یا ایران میں، اور لوگ آ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے میزائل گرائے، ہم نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہیں پہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، ایران کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، جو اس معاملے کو ٹھنڈا کرے۔ اور اس طرح کی خبریں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی کہ ایران نے اپنے بارڈر پہ جدید جو میزائل ہیں وہ بھی پہنچا دیے ہیں، اور فوج جو ہے وہ بھی ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ اس وقت ہے، ایران کی طرف سے بھی اور پاکستان سے۔ پہلے ہی دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ سب کے علم میں ہیں، اور اب جو کچھ پاکستان اور ایران نے کام شروع کر دیا ہے اس سے پاکستان کا جو تجارتی سسٹم ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ خراب ہوگا، اور بھی مسائل بنیں گے، ملک میں مہنگائی ہوگی۔ تو جناب یہ جو لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بھرپور جواب دیا، دیکھیں لڑائی اگر انہوں نے شروع کی ہے تو ان کا کہنا ایران کا ہے کہ ہم نے پاکستان کو پہلے یہ اطلاع دی ہوئی تھی۔ اگر تو وہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر پاکستان کو منع کیا گیا سعودی عرب کی طرف سے بھی اور دوسرے ممالک کی طرف سے کہ تحمل سے ذرا کام لیں، پہلے پتہ کریں۔ لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ فوری طور پر اس کا رد عمل دیا گیا۔ یہ میں بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان اقتدار میں آیا تو عمران خان نے آتے ہی یہ جو لوگ آج کل اقتدار میں ہیں یا آنے والے ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے، ان کے خلاف ایسی ایسی تقریریں کی اپنی طرف سے۔ شاید وہ ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا حالات کو، مگر حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ آج عمران خان جیل میں پہنچ گیا اور دشمن بہت بنا لیا۔ یہ ہے اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے ارد گرد دشمن ہوں گے اور پھر آپ یہ سوچیں گی کہ شاید ہمیں کوئی تیسری طاقت آ کے بچائے گی، جس طرح امریکہ کی طرف کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا، مگر میرا خیال ہے کہ جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے۔ چائنا ہے آج، کل ایک صاحب نے کامرس میں لکھا کہ مسلمان ممالک کے ساتھ پاکستان کو تعلقات اچھے کرنے چاہیے۔ میرے خیال میں تو سب کے ساتھ ہی تعلقات اچھے کرنے چاہیے۔ مسلمان ملک وہ ساتھ ہے ہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ انڈیا ہے، چائنا ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، ایران کے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ جب آپ کے اپنے ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ دوسرے جو ممالک ہوتے ہیں تیسری دنیا میں بیٹھے ہوئے، وہ پھر احتیاط کرتے ہیں۔ پاکستان کو آج جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو اندرونی حالات ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں۔ جو عوام پہ گزر رہی ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ ہمارا تو ابھی تک وہ 9 مئی کا سیاپا ختم نہیں ہوا، اور آج بھی مجھے پتا چلا فیصل آباد سے گرفتاری ہوئی ہے۔ تو جو بھی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، جب آپ کی عوام آپ کا بھی ساتھ نہیں دے رہی، یہ دے بھی رہی ہو، پھر بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے، ان کو کوئی ایسا اعتراض ہے تو وہ دور کرنا چاہیے۔ پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں پاکستان سے زیارت کے لیے ایران جاتے ہیں۔
بے شمار لوگ، میں 85 میں خود بھی ایران گیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ قافلے کافی بڑی تعداد میں ایران جاتے ہیں۔ تو جناب یہ ذہن میں رکھیں کہ جنگ شروع کرنی آسان ہے، مگر نہ ایران اتنے دن جنگ لڑ سکتا ہے اور نہ پاکستان لڑ سکتا ہے۔ دونوں ممالک اس قابل نہیں۔ ایران پر عرصہ دراز سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ہماری حالت ہے، ہم بھی ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے اپنا سسٹم چلا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ایران پہ شاید کوئی بھی قرضہ نہیں ہے، مگر پاکستان پہ ہمارا بے شمار قرضہ ہے۔ اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کسی مسئلے کا یہ حل نہیں ہے جنگ۔ تو جو دانشور ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ بجائے اس کے کہ میڈیا پہ آ کے یہ بتائیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہم نے انجام دیا ہے اور اتنے راکٹ پھینک دیے ہیں، ایران کا منہ توڑ جواب دیا ہے، تو یہاں پہ آپ کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے۔ آج جو کچھ بھی چل رہا ہے دنیا میں، شور پڑا ہوا کہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو سکتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہر جگہ پہ یہ جنگ چل رہی ہے، فلسطین ہے، یوکرائن ہے، اب یہ ایران ہے، پاکستان ہے، اور ایران کے جو لوگ ہیں ان کو بھی، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، انہیں بھی تحمل سے یہ کام لینا چاہیے۔ اصل میں جو سب سے بڑا پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں جمہوریت عرصہ دراز سے نہیں ہے، اور خارجہ جو ان کے جو وزیر خارجہ ہے یا جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں، وہ کوئی اچھے طریقے کے ساتھ میرا خیال اپنا کام نہیں کر رہے۔ کوئی ایسے، مجھے تو نظر کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں آئی کہ جس طرح بلاول وزیر خارجہ رہا ہے، جس طرح اس نے دورے کیے، میں کل بھی بتا رہا تھا، پتہ نہیں سمجھ سے باہر، اصل وقت پیسے مانگنے تو نہیں اس کا مقصد ہوتا کہ ہم پیسے مانگنے جا رہے ہیں، تو تعلقات بھی بنانے چاہیے، کاروبار جو ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے، لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دینی چاہیے۔ تو دشمن آپ بناتے جائیں، اس کے بعد جو آپ کے حالات ہوں گے، وہ میرا خیال یہ جو قوم آج نعرے لگا رہی ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف اب ایران ہے، افغانستان سے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کو آپ نے، افغانستان کے لوگوں کو نکال کر آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے، تو آپ ان لوگوں کو نکال کے دیکھیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہمارے ابھی اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایران کے بھی اندرونی حالات ٹھیک نہیں، ایران میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں۔ ایران میں بھی آئے دن آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح احتجاج ہوتے ہیں اور کس طرح لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، کبھی خواتین نکلتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اور ایران کی گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایران نے اگر حملہ کیا تھا تو اسے بھی سوچ سمجھ کے پہلے بات چیت کرنی چاہیے تھی، پہلے حالات کو، شاید انہوں نے، جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ انہوں نے کوشش کی پاکستانی حکام، لیکن پاکستان میں کیونکہ کسی، آپ روزانہ دیکھتے ہیں نیا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ یا سیریس نہیں لیتے، یا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ملک بھیج کے کہیں اور چلے جائیں، یہ گھر تو کوئی ہے نہیں ہے، اگر کوئی گھر ہو تو بندہ بیچ کے چلا جاتا کہ ہمارے آس پاس جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ نہیں بنتی۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ایران کی سائڈ لے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی بڑے لوگ کامرس میں لکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ کل بھی ایک صاحب تھے، بات کوئی اور ہو رہی تھی، وہ مذہب کی طرف لے کے جا رہے تھے، میں آپ کے چینل کی رپورٹ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ تو جہالت ہر جگہ پہ موجود ہے، آپ ایک جاہل کو سمجھانے میں جتنا مرضی وقت خرچ کر دے، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سارا دن لگے رہے، وہ پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی اس کو، کیونکہ یہ جہالت آج آپ کے سامنے ہی ہے۔ جس طرح پاکستان کے جو علماء ہیں، ان کی ویڈیو چل رہی ہے، جی ہم امریکہ سے حساب لیں گے، بھی امریکہ سے پہلے اپنا بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم خود کیا ہیں۔ تو جناب ابھی آج کے پروگرام جو اور آ رہے، ایک تو جرمنی کے متعلق بہت ایک پروگرام ہے زبردست قسم کا، جو سیاسی بنا لے رہے ہیں یہاں پہ،
ان کے متعلق ہے، ایک جو انگلینڈ میں کام نہیں لوگ کرتے ان کے متعلق بھی پروگرام آ رہا ہے، یعقوب صاحب کے ساتھ بھی ایک پروگرام کیا جائے گا، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔